اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے جو شیخ ہیں، جو میرے ٹیچر ہیں، وہ اپنے والد کے بارے میں واقعہ بتاتے ہیں۔ ان کے والد جو تھے وہ ان سے بھی بڑے جو تھے عالم دین تھے اور حافظ قرآن تھے۔ ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اپنے مسئلے مسائل لیا کر کے۔ تو ایک دفعہ ایک عورت آتی ہے ان کے پاس اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایجپٹ سے ہے، اور وہ وہاں پر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیلی ڈانسنگ وغیرہ، بیلی ڈانسز ان کا بڑا ٹرینڈ ہوتا ہے، تو وہ بہت ہی مشہور زمانہ جو تھی ڈانسر تھی۔ اور تو وہ ان کے پاس آتی ہے اور آ کے ان سے کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی پر، جو اپنی سابقہ زندگی پر انتہائی پشیمان ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ واپس جانا چاہتی ہوں، اور میں اپنی زندگی جو ہے وہ بدلنا چاہتی ہوں۔ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے روکا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کے توبہ کرو اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے گزارنا شروع کر دو۔ تو وہ کہتی ہے لیکن مجھے جب بھی میں توبہ کرنے کے لیے جاتی ہوں تو مجھے اپنی زندگی کا گھناؤنا پن جو ہوتا ہے، جو میری زندگی جو گزری ہے اس کا خیال آتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میری پتہ نہیں میری مغفرت ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے اس کو جواب دیا کہ میں تمہیں یہ بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ چاہے تم نے کیسی بھی زندگی گزاری ہو، لیکن اگر آج تم نے یہ سوچا کہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور اللہ کی مغفرت جو ہے وہ کم ہے، یعنی اللہ کی معاف کرنے کی جو صلاحیت ہے اس پہ تمہیں لگتا ہے کہ وہ چھوٹی پڑ جائے گی اور تمہارے گناہ جو ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، تو تم اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی ہو کہ جو تمہارے تمام گناہوں پر جو ہے وہ بھاری ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ اس کو یہ بات سن کر بے انتہا جسے کہتے ہیں کہ ایک تسلی ہوئی اور ایک اس کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کا راستہ جو ہے پھر وہ بدل لیا۔ بات جو تھی صرف دل کے بہلانے کو نہیں کی گئی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو تمام اسماء ہیں اور تمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم ان کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دیکھیے شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کسی انسان کو جو ہے خدا یا دیوتا بنا دیں اور اس کو ایلیویٹ کر دیں، اس کے ساتھ آپ ایسی باتیں ایسوشیٹ کریں کہ جو خدا کو زیب دیتی ہیں۔ جیسے آپ بولیں کہ کوئی دیوتا ہے وہ ہمیشہ رہے گا، کوئی خدا، کسی انسان کو خدا بنا دیا اور اس کو وہ صفات جو ہیں آپ نے سونپ دی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو زیبا دیتی ہیں، تو وہ شرک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طریقے سے جو شرک کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جو ہے آپ ایسی باتیں منسوب کریں جو کہ جن کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ کو پتہ ہے کہ وہ فانی ہے، اس کی تمام اس کی صلاحیتیں، اس کی زندگی، ہر چیز محدود ہے۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات کو اپنے ذہن کے کوزے میں بند کر لیتے ہیں تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرسی جو ہے وہ انفینٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام الغفور، الغفار اور ایون غافر بھی آتا ہے قرآن میں۔ اور الغفور اور الغفار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ معاف کرنے والی ذات اور لامحدود معاف کرنے والی ذات۔ اور اللہ سبحانہ جب انسان جو ہوتا ہے اپنا واپسی کا سفر اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی طلب کرتا ہے، تو اس کی
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب معاف کرنے کو آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ آپ کہہ دیجئے میرے عباد سے، میرے بندوں سے، کہ جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے ہیں، جب ہم گناہ کے دلدل میں دھنستے ہیں تو ہم اس دلدل میں اس طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہ ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ تمام گناہوں کو وہ معاف کر دیتے ہیں، اور انہ هو الغفور الرحیم، اور اصل میں وہی تو ہے جو غفور الرحیم ہے، سب سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا جو ہے، اور جو رحم کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ ورنہ دنیا انسان کو معاف نہیں کرتی، انسان بعض اوقات اپنے آپ کو جو ہے وہ معاف نہیں کر پاتا، اور لوگ جو ہے آپ کو مزید اس میں یا تو جو ہے مذاق اڑاتے ہیں یا ہنستے ہیں کہ ہاں یہ تو یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے، جیسے کہ معاف کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ مالک یوم الدین سوائے اللہ کے کسی کی ذات نہیں ہے، کوئی کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلانا جنتی ہے یا فلانا دوزخی ہے، یا کسی کے بارے میں کوئی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے، اور کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی جو فائنل جو ڈیسٹنی ہے، جو اس کی جو منزل ہے، اس نے کہاں پہنچنا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی یہ حق ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے الغفور، اور یہ انسان کے لیے بڑا پر امید نام ہے، اور ایک بڑی اس میں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی راستہ جو ہے کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، اللہ تعالیٰ کے قرب کا، یہ راستہ جو ہے وہ استغفار کے ذریعے جو ہے ہمیشہ کھلا ہے، اور استغفار تمام انبیاء کا شعار تھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کی سے کی جاتی ہے، وہ جو کہ معصوم تھے، کہ جن کے ساتھ گناہ وابستہ نہیں تھے، وہ استغفار کس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عارف تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کا قرب جتنا مزید جس کو نصیب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ جانتا چلا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حق ہے اس کی عبادت کا، وہ تو کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتا، اس کی نعمتوں کا، اس کی رحمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو ہے کہ ایون عبادت کے بعد بھی جو تھے وہ استغفار کیا کرتے تھے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلی دعا جو سکھائی، جیسی ہم نماز ختم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی یہ کہ ایک تو یہ کہ عبادت میں پتہ نہیں ہماری عبادت کی کیا نوعیت ہے، اس میں کتنی غلطیاں ہیں، کہ اس میں کتنی کوتاہی اور غفلت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، یعنی اللہ کی عبادت کا، اللہ کی تسبیح کا، اللہ کے شکر کا جو ہے حق ادا کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نماز کے بعد جو اذکار ہیں اس میں سب سے پہلے استغفر اللہ ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ مجھے جو ہے آپ میری مدد کیجیے۔ اعنی کا جو روٹ ورڈ ہے وہ اسی سے ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہم اعنی علی ذکرک، کہ مجھے ذکر کرنے میں آپ کا، اور شکر کرنے میں، اور حسن عبادتک، اور خوبصورت طریقے سے آپ کی عبادت کرنے کا جو ہے مجھے سلیقہ جو ہے آپ سکھا دیجئے۔ تو پہلے استغفار ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو اپنے اندر جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اس کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں ایسا کہ جو ہے میری مدد آپ ہی کیجئے،
آپ ہی مجھے بتائیے کہ آپ کا ذکر میں کس طریقے سے کروں، آپ کا شکر میں کس طریقے سے کروں، اور آپ کی نعمتوں کا جو ہے وہ حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ ہی میری مدد کیجئے کہ میری تو اندر وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے کہ کیپیسٹی کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں. کیونکہ سچی بات ہے، انسان کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی کریشن کی طرف غور کرنے کے لیے جائے، ایک آنکھ دیکھ لیں آپ، کبھی سوچنے کے لیے جائے ایک سماعت کی جو ہے، اور اس کے اندر کتنی نعمتیں ایک نعمت کے اندر ہیں چھپی ہوئی، کہ انسان جو ہے حق ادا نہیں کر سکتا، شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، اللہ کی عبادت کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو خوبصورت نام ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اسی سے ورڈ ایک نکلتا ہے، ڈیرائیوڈ ہے، جسے کہتے ہیں غافرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ معاف کر دینا، اور اسی سے لفظ نکلا ہے مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، جیسے سر کے اوپر ہیلمٹ پہنی جاتی ہے نا سر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جب موٹر سائیکل وغیرہ آپ چلا دیں، تو مغفر جو ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ٹوپی پہنی جائے جس سے کہ آپ اپنے جو ہے سر کو ڈھانپ سکیں. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کور کرتے ہیں تو وہ چیز نہ صرف وہ پروٹیکٹ ہو جاتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں مغفرت، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ جہنم کی آگ سے پروٹیکٹ کر دیجئے، اپنے جو ہماری گناہوں کی جو کانسیکوینسز ہیں، جو اس کی پشیمانی ہے، جو ان گناہوں کی کالک میں ہم جسے کہتے ہیں کہ اسے اپنے آپ کو اس کی جو تپش ہم محسوس کرتے ہیں، اس سے ہمیں پروٹیکٹ کر دیجئے، اور دوسروں سے بھی جو ہے یا اللہ ہماری عزت رکھ لیجئے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پروٹیکشن مانگ رہے ہوتے ہیں کہ نہ صرف کہ ہمیں پروٹیکشن دے دیجئے بلکہ ایک کور عطا کر دیجئے، ایک ڈھانپ دیجئے ہمارے گناہوں کو، اور ان سے جو سیئات ہیں، جو سیئات مطلب ایسے گھناؤنے گناہ جن کو ہم خود بھی دیکھنا نہیں چاہتے، ان دوسروں کے سامنے بھی جو ہے یا اللہ ہمارا پردہ رکھ لیجئے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو امام غزالی بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. امام غزالی کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کنسیلمنٹ آتی، سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ جو چیز چھپاتے ہیں، تو وہ بڑی ایک کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ کی سنت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز جو کہ بدنما ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھپاتے ہیں. مثلاً وہ یہ ایک بات کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو بیرونی ساخت بنائی ہے، یعنی وہ کتنی خوبصورت بنائی ہے، انسان کا جو چہرہ ہے، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جو سکن بنا کے دی ہے، اس کے ہاتھ پیر ہر چیز کتنی خوبصورت بنا کے دی ہے. لیکن اگر آپ انسان کا جسم اندر سے کاٹنے کے لیے جائیں تو جسے کہتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کا ہی وہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کس طرح سے خون ہے اور ہڈیاں ہیں، اور جس سے انسان کے مختلف اعضاء ہیں. اور تو بہت سے لوگ جو ہیں ان سے وہ کہتے ہیں نہیں میں سرجری میں نہیں جا سکتی کیونکہ مجھ میں برداشت نہیں ہے کہ یہ چیزیں دیکھنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو بیرونی ساخت ہے وہ کتنی خوبصورت بنائی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے دل کو دوسرے لیول کی جو اللہ تعالیٰ کا چھپانا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں کس طرح کے وسوسے اور گمان اور خراب خیال آتے ہیں، جو اگر دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائیں اور انسان کے وہ بھید کھل جائیں تو آپ کے لوگوں کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہی نہ رہے. کہ انسان اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ ہر انسان کے دل میں کس طرح کے جو ہیں خیال گزرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا ادھر بھی پردہ رکھا ہے. اور پھر تیسری جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو اس طرح سے معاف کر دے، اس طرح سے ان کو درگزر کر دے کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں. اور اس سے بڑھ کے بھی قرآن میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان جو ہے اپنا رستہ بدل لیتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے جو ہے ایکسچینج کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا جسے کہتے ہیں کہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. اعلیٰ
ترین درجہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ زمر کی جو آیت آتی ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے حق کے اوپر جو ہے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل۔ آپ اب اس الفاظ پہ غور کیجئے، یکور کا کورا، یکور کا مطلب ہوتا ہے جس طرح سے پگڑی پہنتے ہیں نا اور آپ اس کو گھماتے ہیں جو لوگ، ایک تہہ بٹھاتے ہیں، پھر اس کے اوپر اس کو گھما کے پھر دوسری تہہ بٹھاتے ہیں، تو جو پہلی تہہ جو ہوتی ہے وہ دوسری تہہ سے جو ہوتی ہے کور اپ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب ہے جو دن اور رات کی جو سائیکل ہے کہ جس طرح سے دن رات کے بعد آتا ہے اور رات دن کے بعد آتی ہے، تو یہ ایک دوسرے کو اسی طرح سے کور کرتے ہیں۔ اس میں ایک طرح سے اس خوبصورت لفظ میں جو ہے تخلیق کا حسن بھی بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے جو ہے آپ کی دن اور رات جو ہے سولر سسٹم میں آتے ہیں کہ دن آتا ہے اور رات اس طرح سے ایک دوسرے کو کے تعاقب میں ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک دوسرے کو وہ ڈھانک رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر سخر الشمس والقمر، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے عالیشان جو سورج ہیں اور جو چاند ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر رکھا ہے، وہ اللہ کی زیر حکم ہے، اور ہر ایک اپنے مقرر کردہ جو ہیں وقت تک جو ہیں جو ان کی جو منزل اللہ تعالیٰ نے تعین کی ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ الا هو العزیز الغفار، اور اللہ تعالیٰ کا پھر نام آیا کہ وہ عزیز ہے اور وہ غفار ہے۔ عزیز آپ نے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام کہ وہ زبردست ہے، irresistible ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی تنکا، ہر چیز تنکا ہو جائے، کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اور اس کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کا نام آیا کہ غفار، کے موسٹ forgiving ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ معاف کرنا، ایک ہوتا ہے کہ لوگ مجبوری میں معاف کر دیتے ہیں، جب کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ العزیز ہے۔ اگر مطلب یہ بیلنس ہے بٹوین فیئر اینڈ ہوپ کا کہ جو انسٹل کرنی ہے انسان نے اپنے آپ کہ اللہ اگر کسی چیز کو تباہ و نیست و نابود کرنے کو آئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات العزیز ہے، لیکن سبحان اللہ جیسے کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی سے موازنہ نہیں، اس کے ساتھ جو اس کا نام آیا وہ الغفار ہے۔ دوسری جگہ پہ تو آپ دیکھیں گے نا کہ غفار کا جو ہے غفور الرحیم بھی آیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ الودود کے ساتھ بھی آیا ہے کہ وہ بہت محبت کرنے والا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے العزیز کے ساتھ آیا ہے کہ جس طرح سے وہ رات کو دن سے ڈھانپتا ہے اور دن کو رات سے ڈھانپتا ہے، اگرچہ اس نے چاند اور سورج کو مسخر کر رکھا ہے، وہ العزیز ہے، لیکن وہ تمہارے گناہوں کو اس طرح سے کور کر دے گا کہ جیسے رات کا اندھیرا آتا ہے اور دن میں جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ یہاں ہوتا ہے اور جو کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ رات کا اندھیرا جو ہے اس کو کور کر دیتا ہے۔ تو یہ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ الغفار ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کی کالک کو جو ہے وہ اپنی رحمت سے ڈھانک دیتا ہے، اور اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے انسان کے گناہوں کو اسی طرح سے کور کر دیتی ہے کہ جس طرح سے جو ہے دن اور رات ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی خوبصورت جو استغفار کی جو ترغیب دی، اس میں ایک حدیث آپ کو ملے گی البخاری میں کہ سید الاستغفار کہتے ہیں اس دعا کو، کہ یہ اگر انسان جو ہے یہ جو مومن ہے جو اللہ پہ یقین رکھنے والا ہے اس دعا کو کرے، تو اگر یہ دن میں کرے ایمان کے ساتھ اور اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو شام سے پہلے، تو وہ جنت کے لوگوں میں سے ہوگا، اور اگر وہ رات میں یہ دعا کرے ایمان کے ساتھ
اور اس کا جو ہے صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو جائے تو بھی وہ جنت کے لوگوں میں سے ہوگا. یعنی صبح و شام آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی جو ہے وہ ترغیب دی، اور آپ تو 70 دفعہ کتنے جو ہے ہر اپنا استغفار کیا کرتے تھے. تو یہ دعا کیا ہے کہ اللہم انت ربی، یا اے اللہ آپ ہی تو میرے رب ہیں. ربی میرے پرسنلی، آپ کی اپنی پرسنل دعا آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. چھوڑ دیں کہ جو اندر سے اٹھتے ہیں جنونی خیالات اور وسوسے اور انسان کو اندھیروں کی طرف دھکیلتے ہیں، اور ہم کو ان اندھیروں سے نکل کے یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی دعا ہے کہ اللہم انت ربی، آپ میرے رب ہیں، آپ ہی جو ہیں میری آپ کے ساتھ یہ پرسنل ریلیشن شپ ہے کہ آپ ہی میرے پالنے والے ہیں، آپ ہی میرے مربی ہیں. لا الہ الا انت، اور آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جو کہ عبادت کے لائق ہو. اگر میں نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا تھا، اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا تھا، تو میں اپنا رستہ جو ہے وہ درست کرتی ہوں، اور آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور پھر کہا خلقتنی، آپ نے مجھے بنایا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ آپ کی جو آپ ایک پریمس بنا رہے ہوتے ہیں ریلیشن شپ کی، کسی کے ساتھ آپ بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں تو پتہ ہے نا کہ تم مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو، ہم لوگ تو ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور ہماری کیا ریلیشن شپ. دنیا میں بھی جو ہوتا ہے آپ اپنا ایک جسے کہتے ہیں کسی کے ساتھ بھی آپ نے کوئی رشتہ استوار کرنا ہو تو انسان اپنی ایک پرسنل کنیکشن جو ہے وہ بناتا ہے. تو انسان کدھر بھی ہو، کہاں بھی گناہوں کی بھٹی میں جل رہا ہو، کہیں پر بھی ہو، جب نکلنا ہے اور اس کا ہاتھ تھامنا ہے جو کہ الغفور ہے اور الغفار ہے، اس کو پکارنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے یا اللہ سب چیزیں میں نے توڑ دیں، اپنے میں نے گناہ کر لیے اور جو مجھ سے کوتاہیاں ہو گئیں، لیکن یہ بات تو کہیں نہیں گئی نا کہ آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا عبد ہوں. تو کہا کہ اور آپ نے ہی مجھے بنایا ہے. تو لا الہ الا انت خلقتنی، یا رب آپ نے مجھے بنایا ہے. وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں آپ کا عبد ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں اپنے عہد اور وعدے پر قائم ہوں اپنی حالت کے موافق. یعنی مستطاعت، جتنی مجھ میں استطاعت ہے میں اپنا آپ کے ساتھ جو میرا کوئی آپ کے ساتھ جو عہد ہے اور وعدہ ہے، اور ہمارا کیا عہد ہے اور کیا وعدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وعدہ ہے، جس کا ہم ہر نماز میں جس وعدے کی تجدید کرتے ہیں، اس کو رینیو کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس عہد کی تجدید کی جا رہی ہے کہ یا رب کہ وہ عہد جو میں نے آپ سے کیا تھا، عہد جو ہوتا ہے اور وعدے میں کیا فرق ہوتا ہے کہ عہد جسے کہتے ہیں نا، آپ کسی سے اپنے بچے سے کوئی چیز آپ بولیں کہ اچھا میں شام میں تمہیں آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جاؤں گی، میں پرومس کر رہی ہوں، تو یہ کوئی عہد نہیں ہوتا، یہ وعدہ کیا ہے آپ نے، یہ پرومس کیا ہے. تو عام طور پہ کہتے ہیں کہ وعدہ جو ہوتا ہے وہ یک طرفہ ہوتا ہے، اور عہد جو ہوتا ہے وہ اس میں زیادہ سیریسنس ہوتی ہے، وہ دو طرفہ ہوتا ہے. جیسے آپ اگر سورۃ الفاتحہ کی آپ تفسیر پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں، تو وہ عہد والی بات ہوتی ہے. اور پھر وعدے کی بھی بات کی گئی کہ یا اللہ چاہے میں نے عہد ہے چاہے وعدہ ہے، اس کو میں اتنی ہی حد تک پورا کرتا ہوں جتنی میری استطاعت ہے، میں اس پہ قائم ہوں. یعنی اپنی سنسیئرٹی بتائی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام غفور ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، تو انسان اپنا جو سنسیئرٹی کا جو ہے وہ رستہ جو ہے وہ چھوڑ دے، صرف زبانی کلامی ہو، لیکن کوشش یہی ہے کہ یا اللہ میں اس رستے پہ چلنے کی جو ہے وہ کوشش کروں گی جتنی میری استطاعت ہے. اور پھر کہا کہ اعوذ بک من شر ما صنعت، کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں اس کی جو شر ہے، اس کا جو اندھیرا ہے، اس کی جو مایوسی ہے،
اس کی ان گناہوں کی وجہ سے جو میں نے اپنے لیے سزا کا رستہ جو ہے منتخب کر لیا ہے، جو بھی میری اس کے شر سے جو ہے میں پناہ مانگتی ہوں۔ اور کس سے کی ذات کے ساتھ پناہ مانگی جا رہی ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ کا مطلب کہ آپ کی ذات کے ساتھ، یا رب میں اپنے آپ کو جو ہے منسلک کرتی ہوں اور آپ کی رحمت کی چھاؤں میں جو ہے میں پناہ لیتی ہوں ان تمام گناہوں سے جو میرے تعاقب میں ہیں، جن کی سزا جو ہے وہ میرے تعاقب میں ہے۔ یا رب اعوذ بک جو ہے من شر سے ما صنعت، کہ جو میں نے جو ہے بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنے گریبان کو جو چاک کر رکھا ہے، اور یا اللہ تو ہی اس کو رفو کر سکتا ہے، تو تیری ہی چھاؤں میں جو ہے میں پناہ لیتی ہوں۔ اور کہا کہ ابوء لک بنعمتک علیہ وابوء بذنبی۔ اب دیکھیے دو چیزوں کا جو ہے ادھر اعتراف کیا جا رہا ہے کہ میں اقرار کرتی ہوں آپ کی نعمت کا اپنے اوپر، وَأَبُوءُ لَكَ کہ کس کے بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، کہ آپ کی نعمت کا جو میرے اوپر اللہ تعالیٰ آپ نے نعمتوں کے دروازے کھولے ہیں میں اس کا اقرار کرتی ہوں، اور ابوء بذنبی اور اپنے گناہوں کا بھی جو ہے میں اقرار کرتی ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ اس آرڈر کے اوپر غور کریں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کلاس کے ایک واقعہ بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ کہیں زیادہ ہے ہمارے اوپر، تو جس کو اللہ تعالیٰ کے کا قرب نصیب ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے مقرب تھے نا، تو جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اللہ تعالیٰ کی جو جسے کہتے ہیں معرفت نصیب ہوگی، اس کو اس بات کا شدت سے احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، اور میں نے کیا کیا۔ ریمورس جسے کہتے ہیں نا، وہ اپنی جگہ پر ہے کہ کسی چیز کے اوپر آپ کو پشیمان ہونا یہ تو استغفار کا حصہ ہے۔ ہاں البتہ انسان کو مایوسی میں نہیں جانا چاہیے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ جو انسان کو جو پشیمانی ہے، جو آنسو ہیں، جو دکھ ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور اپنے گناہوں کی شدت سے زیادہ اس بات کا احساس ہے کہ میرے محسن نے مجھ پر کتنے احسانات کیے تھے، اس نے تو میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا، اس نے مجھے کیا کیا نعمتیں نہیں دی، اس نے مجھے کیا کیا موقع نہیں دیے نیکی کرنے کے، اس نے میرے لیے جو ہے کتنی مجھ پر رحم کیا، مجھ پہ قدم قدم پر ہر منزل پہ اس نے میرا ساتھ دیا، اور میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی۔ تو اپنی بے وفائی کا بھی غم ہے، اور اس کے محسن کے احسانوں کا جو ہے وہ احساس پہلے ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے نعمت کا پہلے ذکر کیا کہ ابوء لک بنعمتک علیہ، کہ میں ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اور پھر کہا کہ وہ ابوء بذنبی، اور پھر کہا کہ میں اپنے گناہوں کا، ظاہر گناہ تو کہیں نہیں گئے، یہ گناہ ہی تو ہیں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے رستے کا پتھر بن چکے ہیں، کس طریقے سے ان پتھروں کو میں ہٹاؤں کہ میرا رستہ جو ہے آپ کی طرف بنے۔ تو فاغفر لی، یا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو غفور ہیں، آپ جو ہیں غفار ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، یا رب مجھے معاف کر دیجئے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ بے شک کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں الا انت، سوائے آپ کے، یعنی اگر گناہ معاف ہوں گے تو آپ کی رحمت سے ہوں گے۔ لوگ ہو سکتا ہے کہ دنیا معاف نہ کرے، دنیا پر ہنستی رہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کتنی بھی ملامت کرتا رہے، لیکن آپ نے تھاما ہے کس کا دامن تھاما ہے؟ الغفور کا، الغفار کا، اور اس یقین کے ساتھ تھاما ہے کہ ساری دنیا مجھے اگر آسمان پہ کے تاج پہ بھی بٹھا دے، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھ سے راضی نہیں ہیں تو کوئی تمام چیزیں بے معنی ہیں، اور چاہے پوری دنیا کچھ بھی کہتی رہے، معاف کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف آپ کی ہے۔ کون میرے گناہ معاف کرے گا سوائے تیرے، یا کون گناہ معاف کرتا ہے سوائے آپ کے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، یا غفور یا غفار۔ تو یہ سید الاستغفار ہے، اور بس آج کی بات ہم یہیں پہ اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔